علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر توبہ کے سلسلے میں جو بات مجھے آپ کے گوش گزار کرنی ہے اسے آپ ذہن کے اندر محفوظ فرما لیں کہ توبہ کا حکم اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایک مقام پر پروردگار جل جلالہ نے فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اب آپ دیکھیں توبہ، کس گناہ کی کیسی توبہ لازم ہے؟ گناہ ہوئے ہیں نا، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے گناہ نہیں ہوا، نہ میں کہہ سکتا ہوں مجھ سے گناہ نہیں ہوا، تو کیسے گناہ کی کیسی توبہ لازم ہے، اسے ذہن میں رکھو۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا گناہ کے کاموں کی دو صورتیں ہیں، حقوق اللہ سے متعلق اور حقوق العباد سے متعلق۔ ایک گناہ کا تعلق اللہ سے ہے اور ایک گناہ کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، یعنی کچھ اللہ کے حقوق ہیں جس کو بندے نے ادا نہیں کیے، اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں جس کو بندے نے ادا نہیں کیے۔ تو اب آپ دونوں کے حوالے سے سماعت فرمائیں تاکہ محسوس کر سکیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، کسی کا 5 لاکھ روپیہ کھا گئے اور چلے عمرہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے پیسے کھا گئے اور چلے گئے عمرہ کے لیے، چلے گئے حج کے لیے، اور لوگوں کا قرض سر پر موجود ہے اور مسجد بنانے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، بھائی میرے 25,000 لکھ لو، اور پتہ چلا ان پر لوگوں کا 5 لاکھ روپیہ نکل رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں، ہمیں فائدہ ملے گا، ہمیں قیامت میں اجر ملے گا۔ اس قسم کا بھی معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو اس سے اچھی طرح، اور پھر یہ سمجھتے ہیں چلو یار اتنا کھا لیے، اتنا مسجد میں دے دیے نا، اپنا معاملہ برابر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اسے سمجھو تاکہ اچھی طریقے سے شریعت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد توبہ کی برکتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ تو قسم اول کی توبہ، یعنی اللہ کے حقوق کو اگر ہم نے پامال کیا ہے تو اس اللہ کے حقوق کے پامال کی توبہ کیسے کی جائے۔ مثال کے طور پر ہم نے کوئی گناہ کر لیا، اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہم نے جھوٹ بول دیا۔ اللہ نے فرمایا غیبت نہ کرو، ہم نے غیبت کر لی۔ اللہ نے فرمایا بری نگاہ نہ ڈالو، اللہ نہ کرے کسی نے بری نگاہ ڈال دی۔ اب یہ سارے اللہ عز و جل نے ہم پر جو ہے حکم فرمایا، ہم نے اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، نافرمانی کی۔ اب یہاں دیکھیے قسم اول کی توبہ، یعنی حقوق اللہ کے حوالے سے، تو زبان سے توبہ و استغفار کرے اور دل سے نادم بھی ہو، اور نیت میں یہ بھی ہو کہ اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو اگر کوئی ایسی توبہ کرے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ غور سے سنیے گا، سمجھ گئے نا؟ یہ مسئلہ تو بہت آسانی سے۔ اب کسی نے نماز قضا کر دی، کسی نے روزہ چھوڑ دیا، کسی پر حج فرض تھا اس نے حج ادا نہیں کیا، تو اب اس کا کیا ہے؟ ہاں، اگر فرائض و واجبات میں سے کوئی فرض یا واجب بندے مکلف سے چھوٹ گیا ہو تو یہ زبانی توبہ و استغفار اور قلبی ندامت و عزم ابھی کافی نہیں، جب تک کہ چھوڑے ہوئے حکم کی قضا یا قائم مقام قضا نہیں لائے گا، اس وقت تک محض زبانی توبہ اور قلبی ندامت نفع نہیں دے گی۔ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو نفل کی ضرورت نہیں ہے، آپ قضاء عمری پہلے پڑھو۔ روزے قضا ہو چکے ہیں، پہلے نفل روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ان روزوں کی قضا کرو، پہلے ان چیزوں کو ادا کرو۔ زکوٰۃ آپ پر واجب تھی، آپ نے نہیں دی، اب آپ کو صدقہ نافلہ کی ضرورت نہیں، آپ پہلے اس زکوٰۃ کی رقم کو ادا کرو۔ ہاں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا
کہ اب آپ کو ایسا عذر ہے، ایسی عمر ہو چکی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو شریعت نے اس کے قائم مقام جو طریقہ رکھا ہے، اس قائم مقام طریقے سے آپ اس کا ازالہ کر دیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بڑی رات کو 2 رکعت نفل پڑھ لو، زندگی کی ساری نماز قضا نمازیں معاف کر دی جائیں گی، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور جو لوگ 100 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اپنی فرض نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں اس کی فکر نہیں کرتے، تو کوئی نفل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ اللہ عز و جل کے فرض کو ادا نہ کر لے جو اس کے ذمہ۔ یہ حقوق اللہ سے متعلق ہوا۔ اب حقوق العباد سے متعلق یہ دوسرے قسم کی توبہ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ حقوق اللہ سے متعلق دونوں توبہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حقوق العباد سے متعلق توبہ کی کیفیت، اور رہا وہ گناہ جو تیرے اور مخلوق خدا کے درمیان والا ہے، تو اس میں زبانی توبہ اور استغفار اور قلبی ندامت تیرے لیے کافی اس وقت تک نہیں جب تک کہ جس کا حق تو نے مارا ہے وہ تجھے معاف نہ کر دے۔ بندہ جب تک کہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ پر کسی کا قرض ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ باپ کا انتقال ہوا، باپ پر قرض تھا تو بیٹا جنازے کے قریب کھڑے ہو کر کہتا ہے بھائی جن کا قرض تھا مجھ سے لے لینا یا معاف کر دو۔ یہ ہوتا ہے نا، ہر جگہ یہ ہوتا ہے، تقریباً جگہوں پر لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے۔ کیوں یہ آخر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ بات دل میں ڈال دی ہے کہ قرض والا گناہ معاف نہیں ہوگا، بندے کا حق معاف نہیں ہوگا جو حق مارا گیا ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بندوں کے حقوق سے متعلق جب نماز جنازہ کا معاملہ ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے بھئی یہ جو میت آئی ہے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھو، اگر کوئی شخص بہت مقروض ہو گیا اور قرض دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور کوئی فضول خرچی نہیں کر رہا، جتنا آیا پہلی فرصت میں سوچتا ہے کہ میں قرض ادا کروں، اور اسی دوران قرض کی ادائیگی میں محنت کرتے 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 وہ اس دنیا سے چلا گیا اور قرض پورا ادا نہیں کیا، تو جانتے ہیں قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قرض تھا اس بندے کو راضی کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ ادا کی نیت ہونی چاہیے۔